تعظیم کر رہا ہے، سجدہ عبادت کر رہا ہے، بس ہم اس کو کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے؟ ایسا نہیں، آپ کو پہلے معلوم کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس تقسیم کو نظر انداز کر دیں گے تو کائنات میں کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکے گا، ہر مسلمان مشرک ہو جائے گا۔ کیسے؟ ایک جگہ جمعے کی نماز ختم ہوئی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے کہ تم سب مشرک ہو گئے۔ لوگوں نے کہا لا حول ولا قوت، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے مشرک ہو گئے، کمبخت یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب قبلے کی دیوار کو سجدہ کر رہے تھے، پچھلے والی صف امام کو سجدہ کر رہی تھی، سیکنڈ صف پہلی کو، تیسری دوسری کو، چوتھی تیسری کو، ایک دوسرے کو سجدہ کر رہے تھے، تم سب کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ لوگوں نے کہا بے وقوف انسان، ہم بظاہر ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے لیکن اصل نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی نا۔ معلوم ہوا نیت کا اعتبار ہے، جھکنے کا نہیں۔ اگر جھکنے کا اعتبار ہو تو گھر کی عورت کو دیکھیے گا کبھی جوتی تلاش کرنے کے لیے بستر کے نیچے جھکتی ہے، جیسے جھکے کہ آپ بولے کہ مشرکہ ہو گئے کمبخت، کیونکہ جھک گئی بستر کے سامنے۔ گاڑی ٹھیک کرنے والے کے پاس گئے، وہ جھکا ہوا ہے، کارپینٹر نیچے کہا گئے مشرک ہو گیا، کیوں تم جھکے ہوئے تھے؟ ارے بھائی خالی جھکنے سے کوئی ہو جاتا ہے، نیت درکار ہے۔ نیت اگر آپ نہ مانیں گے تو کوئی مسجد کے اندر شرک سے نہیں بچے گا۔ جب نیت ہی اصل ہوئی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو شخص صاحب مدار کے سامنے بالفعل اگر جھکا بھی ہوا ہے تو اس کی نیت پر مطلع ہونے کے لیے آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے؟ بتائیے۔ نبی کے لیے تو آپ کہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اور خود آپ کسی شخص کو جھکا ہوا دیکھیں تو آپ یہ تصور کریں کہ ضرور اس کی نیت عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کے لیے تو دیوار کے پیچھے کا علم نہ مانا جائے، اور اپنے لیے ماشاءاللہ اتنی وسعت علمی کہ کسی کے قلب میں جھانک کر آپ نے دیکھ لیا کہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے۔ انتہائی غلط چیز ہے، بالکل غلط۔ میں الحمدللہ جہاں جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں، میرے بیان اکثر اصلاحی ہوتے ہیں، تو میرے پیچھے بہت سارے لوگ نماز آ کے پڑھتے ہیں۔ اب میں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ بھائی بالفرض اگر استمداد کا قائل مشرک ہے، نبی کریم کے لیے علم غیب کو ماننے والا مشرک ہے، میرے پاس کے دلائل ہیں، قرآن سے حدیث سے، میں سنی سنائی بات کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں نہیں کہتا ہوں جی میں نے سنا ہے اپنے بڑوں سے تو بیان کر رہا ہوں، ہاں میں نے بڑوں سے بھی سنا ہے، اور میرے بڑوں کے قول الحمدللہ اتھینٹک ہیں، اس لیے کہ میرا الحمدللہ یہ تجزیہ ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، میرا وسعت مطالعہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے نتائج اخذ کر کے ہم تک پیش کیے۔ تو میں نے وہاں پہ گزارش کی کہ میں ان تمام چیزوں کا قائل ہوں، اب بتائیں میں مشرک ہوں کہ نہیں؟ اگر بالفرض میں مشرک ہوں تو میرے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ اگر آپ میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے مشرک سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا مسلمان؟ اگر مشرک سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا کفر، اور اگر مسلمان سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو مشرک کو مسلمان سمجھنا کفر۔ دونوں صورتوں میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اب جو لوگ تھے وہ کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے، اور وہ تو حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انہیں زبان سے ادا کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کی حقیقت پر غور و تفکر کیا جاتا ہے تو پردے کھلتے چلے جاتے ہیں کہ ہم آپس میں بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں۔ مسلمان مشرک نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے، اسے کبھی کوئی صحیح نہیں کہے گا۔ میں نہیں کہوں گا کہ مزار پہ ہونے والی ہر چیز صحیح ہے، عرسوں کے اندر ہونے والی ہر چیز صحیح ہے، ڈھول ڈھمکا، ناچنا گانا، عورتوں مردوں کا اختلاط، یہ گندی حرکات ہمارے بزرگان دین نے بالکل نہیں کی، ان کو منع فرمایا۔ اگر کوئی مزار پہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی امداد وغیرہ میں کسی بھی مسئلے میں خلاف شرع کام کرے گا، اس کی بالکل حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ لیکن جو قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے، کوئی عمل قیودات شرعیہ کے مطابق ہے، اس کو غلط نہ کہیے۔ سوچے سمجھے بغیر اگر آپ کہیں گے تو خود بھی پھر آپ نہیں بچ سکیں گے۔ اب آخری بات بس اسی میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ اسی میں ایک بدعت کا مسئلہ بھی ہے کہ جی میلاد منانا بدعت ہے، 11ویں منانا بدعت ہے، 30 40واں سب بدعت ہے۔ واٹ از بدعت؟ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو۔ اس کی تعریفیں آپ کو مختلف ملیں گی، لیکن میں وہ آپ کو تعریف بتا رہا ہوں جو واقعی یہ تعریف ایتھینٹک ہے اور ماننی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد دین میں یا دنیا میں جو بھی نیا کام پیدا ہوا اس کا نام بدعت ہوتا ہے، اور ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ اگر نبی کریم کے زمانے اقدس کے بعد کوئی کام نیا پیدا ہوا، چاہے دین میں دنیا میں، اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو وہ بدعت سیئہ کہلائے گا، بری بدعت، اور یہ جہنم میں ہے۔ کلو بدعت ضلالہ، جو سرکار نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مراد یہ والی بدعتیں ہیں۔
اور اگر کوئی کام ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا لیکن وہ کام بعد میں پیدا ہوا اور دین کی تقویت کے لیے ہے، فائدے مند ہے، مسلمان اس سے اچھا سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہے بدعت حسنہ، اس کو اچھی بدعت کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی نیا کام پیدا ہوا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کا کام ہے، دنیا کے فائدے کے لیے ہے، اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو وہ بھی بدعت سیئہ، اگر خلاف نہیں ہے تو اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں، نہ گناہ نہ ثواب۔ اب میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر مسجدوں پر مینار اور گنبد کس نے بنایا بتائیے؟ سب بناتے ہیں نا، امام صاحب کو تنخواہ دیں گے تھوڑی سی، لیکن مینار کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا سریہ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے بنانا، نبی کریم نے نہیں بنایا، صحابہ کرام نے نہیں بنایا، یہ تو بعد میں فقہائے اسلام نے اس کی اجازت دی، اس لیے کہ لوگوں کے گھر پکے بننا شروع ہوئے، مسجد میں اور گھر میں امتیاز ختم ہو گیا، مسافر آتے تھے انہیں پتہ نہیں چلتا تھا مسجد کہاں ہے، تو پھر کہا بھی کوئی مابہل امتیاز ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ مسجد میں اور گھروں میں فرق ہونا چاہیے، تو کیا کریں، چلو جی گنبد اور مینار بنا دیں، تو گنبد اور مینار شروع ہو گئے۔ اب بتائیے اگر یہ بدعت ہے تو ہر مکتبہ فکر کی مسجد پہ گنبد اور مینار نظر آئے گا، وہاں جا کے بدعت کا فتویٰ کیوں دم توڑ دیتا ہے؟ محراب نبی کریم کے دور میں نہیں تھی، سیدھی دیوار ہوا کرتی تھی، بالکل سیدھی دیوار، صحابہ کرام کے دور میں سیدھی دیوار ہے، یہ تو تبع تابعین کے دور میں جا کے کہیں محراب بننا شروع ہوئی۔ محراب کیوں بناتے ہیں؟ ہر مسجد میں محراب آپ کو نظر آئے گی، کسی بھی مکتبہ فکر کی محراب نظر آئے گی، کیوں؟ جماعت کے لیے ٹائم فکس کرنا، ظہر اتنے بجے ہوگی، عصر اتنے بجے ہوگی، مغرب اتنے بجے ہوگی، عشاء اتنے بجے ہوگی، نہ سرکار نے کبھی فکس کیا نہ صحابہ کرام نے، جب جمع ہو گئے نماز پڑھا دی، کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا تھا۔ آج ہر مکتبہ فکر کی مسجد کے اندر جماعت کا ٹائم فکس ہے، اتنے بجے ہوگی، اتنے باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، یہ بدعت نظر کیوں نہیں آتی؟ تو معلوم ہوا ہر بدعت بری نہیں ہے۔ پھر قرآن کے آپ دیکھ لیں، اعراب زبردیر پیش، صحابہ کرام کے دور میں شاید آپ کے لیے نئی بات ہو کہ قرآن پہ نقطے تک نہیں تھے، بغیر نقطوں کے تھا، زبردیر پیش نہیں، نقطے بھی غائب تھے، ان کو اللہ نے اتنا فہم عطا فرمایا تھا کہ وہ پڑھتے تھے تو خود بخود نقطے لگاتے چلے جاتے تھے، ایسا زبردست مطلب ان کا فہم تھا، حافظہ زبردست تھا، نقطے نہیں تھے، بعد میں نقطے لگنا شروع ہوئے، پھر زبر زیر پیش، رکوع کے نشانات، وقف کے نشانات، پھر منازل مقرر کرنا، یہ سب بعد کے ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا، اس نے تمام کام کیا تھا، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ بہت سی میں نے مثالیں دی کہ ہر شخص اس کو کر رہا ہے، اور حالانکہ سب بدعتیں ہیں، لیکن کوئی بدعت حسنہ ہے۔ بری بدعت کی مثال آپ دیکھیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ نبی کریم کے دور کے بعد ہی بدعت کا آغاز ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں میں نبی کریم کے وصال مبارکہ کے بعد جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ یہ آپ کا الفاظ ہے کہ وہ پہلی بدعت جو نبی کریم کے بعد ظاہر ہوئی، پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ اب